اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی سورۃ نمبر 5 سورۃ مائدہ کی آیات نمبر 90 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، یہ آیات شراب اور جوئے کے بارے میں ہے۔ جو لوگ شراب پیتے، جوئے پیتے، کھیلتے ہیں، ان کے بارے میں۔ ترجمہ: اے ایمان والو، شراب، جوا، بتوں کے دھان اور جوئے کے تیر، یہ سب ناپاک شیطانی کام ہیں، لہٰذا ان سے بچو تاکہ تمہیں فلاح حاصل ہو۔ تفسیر: اسی سلسلے میں جوئے کی تشریح جو ہے وہ بیان کی جا رہی ہے۔ اگرچہ ازلام اپنی نوعیت کے اعتبار سے میسر جوئے کی ایک قسم ہی ہے، لیکن ان دونوں کے درمیان فرق یہ ہے کہ عربی زبان میں ازلام فعال گیری اور قرآن اندازی کی اس صورت کو کہتے ہیں جو مشرکانہ عقائد اور وہمیت سے آلودہ ہو، اور میسر کا اطلاق کھیلوں اور کاموں پر ہوتا ہے جن میں اتفاقی امور کو کمائی اور قسمت آزمائی اور تقسیم اموال و اشیاء کا ذریعہ بنایا جاتا ہے۔ ایک شراب، دوسرا قمار بازی، تیسرا وہ مقامات جو خدا کے سوا کسی دوسرے کی عبادت کرنے یا خدا کے سوا کسی اور کے نام پر قربانی، نذر و نیاز چڑھانے کے لیے مخصوص کیے گئے ہوں۔ چوتھے پانچے مؤخر ذکر تینوں چیزوں کی ضروری تشریح پہلے کی جا چکی ہے۔ شراب کے متعلق احکام کی تفصیل حسب ذائل ہے۔ شراب کی حرمت کے سلسلے میں اس سے پہلے 2 حکم آ چکے ہیں جو سورۃ بقرہ آیات 219 اور سورۃ نساء آیات 43 میں گزر چکے ہیں۔ اب اس آخری حکم کے آنے سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ میں لوگوں کو فرما دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو شراب سخت ناپسند ہے، بعید نہیں کہ اس کی قطعی حرمت کا حکم آ جائے، لہذا جن لوگوں کے پاس شراب موجود ہے وہ اسے فروخت کر دیں۔ یہ آیات آنے سے پہلے وسلم نے فرمایا تھا جب آیات نازل ہوئی تھی۔ اب اس کے کچھ مدت بعد یہ آیات نازل ہوئی اور آپ نے اعلان کرایا کہ اب جن کے پاس شراب ہے وہ نہ اسے پی سکتے ہیں نہ بیچ سکتے ہیں بلکہ وہ اسے ضائع کر دیں۔ چنانچہ اسی وقت مدینہ کی گلیوں میں شراب بہا دی گئی۔ بعض لوگوں نے پوچھا ہم یہودیوں کو تحفہ کیوں نہ دے دیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے چیز حرام کی ہے اس نے اسے تحفہ دینے سے بھی منع کر دیا ہے۔ بعض لوگوں نے پوچھا کہ ہم شراب کو سرکے میں کیوں نہ تبدیل کر دیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع فرمایا اور حکم دیا کہ نہیں، اسے بہا دو۔ ایک صاحب نے باصرار دریافت کیا کہ دوا کے طور پر استعمال کی تو اجازت ہے؟ فرمایا نہیں، وہ دوا نہیں بلکہ بیماری ہے۔ ایک اور صاحب نے عرض کیا صلی اللہ علیہ وسلم ہم ایک ایسے علاقے کے رہنے والے ہیں جو نہایت سرد ہے اور ہمیں محنت بھی بہت کرنی پڑتی ہے، ہم لوگ شراب سے تھکان اور سردی کا مقابلہ کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جو چیز تم پیتے ہو وہ نشہ کرتی ہے؟ انہوں نے عرض کیا ہاں۔ وہ فرمایا تو اس سے پرہیز کرو۔ انہوں نے عرض کیا مگر ہمارے علاقے کے لوگ تو نہیں مانیں گے۔ فرمایا اگر وہ نہیں مانیں گے تو ان سے جنگ کرو۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی شراب پر، اس کے پینے والوں پر اور بلانے والوں پر اور بیچنے والے پر اور خریدنے والے پر اور رسد کرنے والے پر اور کسد کرنے والے پر اور ڈھو کر لے جانے والے پر اور اس شخص پر جس کے لیے وہ ڈھو کر لے جائی گئی ہو۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دسترخوان پر کھانا کھانے سے منع فرمایا جس پر شراب پی جا رہی۔ ابتداً آپ نے ان برتنوں تک کے استعمال کو منع فرما دیا جن میں شراب بنائی اور پی جاتی تھی۔ بعد میں شراب کی حرمت کا حکم پوری طرح نافذ ہو گیا، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برتنوں پر سے قید اٹھا دی۔ اور خمر کا لفظ عرب میں انگوری شراب کے لیے استعمال ہوتا ہے اور مجازاً گھیو، جو، کشمش، کھجور اور شہد کی شرابوں کے لیے بھی
یہ لفظ بولتے تھے، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرمت کے اس حکم کو تمام ان چیزوں پر عام قرار دے دیا جو نشہ پیدا کرنے والی ہیں۔ چنانچہ حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وضاحت ارشاد ہمیں ملتے ہیں کہ کل مسخر خمر کل مسخر حرام، ہر نشہ اور چیز خمر ہے اور ہر نشہ اور چیز حرام ہے، کل شراب اور ہر وہ مشروب جو نشہ پیدا کرے وہ حرام ہے، اور ہر نشہ آواز چیز سے منع کرتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جمعے کے خطبے میں شراب کی تعریف بیان کی تھی کہ خمر سے مراد ہر وہ چیز ہے جو عقل کو ڈھانک لے۔ نیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اصول بھی بیان فرمایا جس چیز کی کثیر مقدار نشہ پیدا کرے اس کی تھوڑی مقدار بھی حرام ہے، اور جس چیز کا ایک پورا قرابہ نشہ پیدا کرتا ہے وہ اس کا ایک چلو پینا بھی، ایک گھونٹ پینا بھی، ایک قطرہ پینا بھی حرام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شراب پینے والے کے لیے کوئی خاصی سزا مقرر نہیں تھی۔ جو شخص اس جرم میں گرفتار ہو کر آتا تھا اسے جوتے، لات مکے سزا کے طور پر مارے جاتے، اور چاروں سونے اور کھجور کے ہینٹر مارے جاتے تھے۔ زیادہ سے زیادہ 40 ضربیں آپ کے زمانے میں اس جرم پر لگائی گئی ہیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں 40 کوڑے مارے جاتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی ابتدا 40 کوڑوں ہی کی سزا رہی، پھر جب انہوں نے دیکھا کہ لوگ اس جرم سے باز نہیں آتے تو انہوں نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے مشورے سے 80 کوڑے سزا مقرر کی۔ اس سزا کو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور روایت کی موجب امام شافعی رضی اللہ علیہ بھی شراب کی حد قرار دیتے ہیں، مگر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور ایک دوسری روایت کے مطابق امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ 40 کوڑوں کے قائل ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی اس کو پسند فرمایا ہے۔ اس سزا کو شریعت کی روح سے یہ بات حکومت اسلامی کے فرائض میں داخل ہے کہ وہ شراب کی بندش کے اس حکم کو بزور قوت نافذ کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک شخص رشید نامے کی دکان اس بنا پر جلوا دی گئی کہ وہ خفیہ طور پر شراب بیچتا تھا۔ ایک دوسرے موقع پر ایک پورا گاؤں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حکم سے اس قصور پر جلا ڈالا کہ وہاں خفیہ طریقے سے شراب کی تشہیر اور فروخت کا کاروبار ہوا رہا تھا۔ اب دیکھیں جو شراب پیتے ہیں، سود زکوٰۃ بھی دیتے تھے، ہمارے صحابہ کرام کے خلاف جہاد کیا تھا، ٹھیک ہے، اور اب جو لوگ نماز نہیں پڑھ رہے تو ان کے ساتھ کیا کرنا چاہیے، ان کے ساتھ کیا سزا ہوتی ہے؟ تو اس کے لیے ہمیں پہلے چاہیے بھائیوں، ہمیں اپنا قانونی اسلامی نظام نافذ کریں۔ جب تک اسلامی نظام نافذ نہیں ہوگا اس وقت کوئی بھی قانون عمل درآمد نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ پڑھا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو یاد پڑھی ہے اس کو سمجھنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ قرآن شریف کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے، سمجھنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔